دوستو، چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے حکومت کو 36 گھنٹے کا الٹیمیٹم دے دیا ہے۔ 6 ججز کے خط کے اوپر نوٹس اور 26ویں آئینی ترمیم کا وجود اب خطرے میں پڑ چکا ہے۔ حکومت کو کون کام کرنے نہیں دے رہا؟ ایک اہم وزیر نے تہلکہ خیز انکشافات کر دیے۔ اس وقت حکومت چلے گی یا نہیں چلے گی، اس کا ٹوٹل دار و مدار 26ویں آئینی ترمیم اور سپریم کورٹ کے اوپر ہے۔ اس لیے حکومت نے ہر ممکن طریقے سے یہ کوشش کی تھی کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہم عدالت کے ساتھ اپنے معاملات کو سیٹ کر لیں یا پھر کنٹرول عدالت بنائیں، ایک ایسی عدالت جو حکومت کے لگائے ہوئے ججز پر مشتمل ہو اور وہ حکومت کے حق ہی میں فیصلے کرے۔ لیکن اب حکومت کے یہ سارے جو پلانز ہیں یہ اس وقت کھٹائی میں پڑ گئے جب چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے ایک بڑا نوٹس لیا ہے۔ اس کی کچھ تفصیلات ہم آپ کے سامنے شیئر کریں گے اور آپ کو اس بات سے اندازہ ہو جائے گا کہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی، جن کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ وہ کیا مائنڈ سیٹ لے کر بیٹھے ہیں، کسی کو کچھ معلوم نہیں ہے۔ حکومت سمجھ رہی تھی کہ شاید وہ ان کے حق میں فیصلے دیں گے یا ایٹ لیسٹ کم از کم جو حکومت ہے اس کو نہیں گرنے دیں گے، لیکن اب جو خبریں آ رہی ہیں وہ اس کے بالکل الٹ ہیں، اور اس میں 36 گھنٹے کیوں امپورٹنٹ ہیں یہ آپ کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں، اور اس سے بھی بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ کی جو اوپینین ہوتی ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنس رکھتی ہے۔ آپ کے خیال میں جو چیف جسٹس یحییٰ آفریدی ہیں وہ کس لیول تک جو بڑا سٹیپ لے سکتے ہیں۔ اب ایک خبر جو سپریم کورٹ سے آئی ہے اس کے مطابق چیف جسٹس یحییٰ آفریدی جو ہیں وہ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر جو ہیں ان کو ساتھ لے کر چلنے کا انہوں نے فیصلہ کیا ہے، اور اس میں بھی جو بڑی اور امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ انتظامی لیول کے اوپر چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے جو ریفارمز اور جو اصلاحات کرنے کا فیصلہ کیا ہے اس سے صرف آج ہی کے روز پاکستان تحریک انصاف کو 4 بڑی خوشخبریاں ملی ہیں۔ ایون یہ کہ عمران خان کی بھی 9 مئی کے کچھ واقعات میں ضمانتیں ہوئی ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے 80 کارکنوں کو بھی کچھ دن پہلے ریلیز کیا تھا۔ اب چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ عدالتیں سزائیں دیتی ہے اور اس کے بندہ جیل میں جاتا ہے، تو یہ براہ راست جو عدالتی سسٹم ہے اس کے ساتھ اٹیچمنٹ ہوتی ہے جیلوں کی۔ تو جیلوں کی صورتحال کیا ہوتی ہے اور وہاں پر کس طریقے سے لوگوں کو رکھا جاتا ہے، اور بعض اوقات جو ہے وہ ایسے بھی کسی سیاسی جرم میں بھی لوگوں کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے، تو اس کے اوپر بڑا سخت جو ہے وہ سٹانس لیا گیا چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی جانب سے۔ اس حوالے سے لاہور میں ایک اجلاس ہوا تھا جس میں حکومت کو آڑے ہاتھوں لیا تھا چیف جسٹس نے۔ اس کے بعد جو سب سے بڑا اور امپورٹنٹ پوائنٹ تھا یا معاملہ تھا وہ تھا 6 جو ججز نے خط لکھا تھا سپریم کورٹ کے اس وقت کے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو۔ وہ اس خط کے اوپر جو ہے انہوں نے نہ کوئی ایکشن لیا اور نہ کوئی جو ہے کوئی آپ نوٹس لیا، اور ایون یہ کہ جو جج تھے انہی کے خلاف انہوں نے سٹیٹمنٹ جو ہے وہ ریمارکس میں جاری کر دی، اور یہ کہہ دیا کہ ایک جج کو اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ وہ جو ہے ان معاملات کو خود فیس کرے، لیکن اگر وہ فیس نہیں کر سکتا تو اس کو پھر جج ہی نہیں ہونا چاہیے۔ مطلب یہ کہ اپنے ہی جو ساتھی ججز تھے یا اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز تھے انہی کو ڈانٹ دیا، کہہ دیا تم ہی بزدل ہو، تم ہی اس قابل نہیں ہو کہ تم ہائی کورٹ کے جج بن سکو، اس طرح کی سچویشن۔ حالانکہ جو ججز کا آئینی پوائنٹ آف ویو تھا وہ بڑا کلیئر تھا۔ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اگر ہمیں اس طرح کی کوئی مداخلت آئے تو ہم کیا کریں، خود نوٹس لیں، توہین عدالت کریں، یا پھر عدالت میں ہمارے پاس کوئی فورم ہونا چاہیے جس فورم کو جو ہے ہم یوز کریں اور اپنی جو شکایات ہیں وہ سپریم کورٹ میں درج کروا سکیں اور سپریم کورٹ اس کے اوپر کوئی ایکشن لے۔ اس طریقے کی کوئی ریفارمز جو ہیں وہ ہونی چاہیے یا کی جانی چاہیے۔ اب ہوا یہ ہے کہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے اب ان جو 6 جج تھے ان کو سپریم کورٹ میں بلایا، سپریم جوڈیشل کونسل میں بلایا۔ اس میں جسٹس منیب اختر بھی تھے، جسٹس منصور علی شاہ بھی تھے،
اور یحییٰ آفریدی صاحب نے ان کو ایک تو یہ یقین دہانی کروائی ہے کہ اب ان کی عدالت میں کسی بھی قسم کی مداخلت نہیں ہوگی اور کسی بھی لیول کے اوپر ان کے ساتھ جو ہے وہ اس طرح کا سلوک نہیں کیا جائے گا۔ آپ کو معلوم ہے کچھ ججز کی ڈگریز چیک کی گئیں، مطلب یہ کہ ہر طریقے سے ان کو پریشرائز کیا گیا۔ اسپیشلی جو انسداد دہشت گردی کی عدالتیں تھیں ان کے ججز کو بہت بڑے لیول کے اوپر جو ہے وہ ہراساں کیا گیا تھا، ہراسمنٹ کی گئی تھی، اور اس میں ایک گجرانوالہ کے جج تھے، ان کا نام جو ہے وہ بہت چلا تھا، اور بعد میں پھر لاہور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس نیلم جو ہیں انہوں نے انہی کو برطرف کر دیا کہ آپ کو اگر مداخلت ہو رہی تھی تو آپ نے شکایت کیوں کی، آپ نے بتایا کیوں ہے۔ تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو ججز تھے ان کے خلاف بھی اقدامات ہوئے، لیکن اس کے بعد جو سب سے امپورٹنٹ چیز تھی وہ یہ کہ جو لوکل لیول کے اوپر جوڈیشری تھی ان کے ساتھ تو زیادہ جو ہیں وہ آپ یہ کہہ لیں کہ حق تلفی ہوئی یا پھر ان کو پریشرائز کیا گیا اور ان کے خلاف جو ہے وہ اقدامات کیے گئے۔ ایک تو اب چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے حکومت کو شٹ اپ کال دی ہے کہ آئندہ بالکل بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے، اور اگر آئندہ ایسا ہوا تو اس کے سنگین جو نتائج ہیں وہ حکومت کو بھگتنا پڑیں گے۔ اور اس حوالے سے چیف جسٹس کا جو پریس ریلیز آیا ہے سپریم کورٹ میں، اس سے ایک خبر تو یہ آئی ہے کہ شاید یحییٰ آفریدی صاحب جو ہیں ان کو یقین دہانی بھی کروائی گئی ہے اس حوالے سے کہ آئندہ اس طرح کی کوئی مداخلت نہیں ہوگی۔ لیکن اب بھی یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو یقین دہانی ہے یہ کس نے کروائی ہے؟ اگر تو حکومت نے کروائی ہے، شہباز شریف کی حکومت نے کروائی ہے، تو یہ پھر ایک بہت بڑا مذاق ہے، اس سے بڑا مذاق ہو نہیں سکتا، اور ہر ایک کو پتہ ہے کہ شہباز شریف تو مداخلت کر ہی نہیں رہے۔ تو یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہوگا، اور اگر شہباز شریف نے یقین دہانی کروائی ہے کہ ایگزیکٹو کے ادارے جو ہیں وہ نہیں کریں گے، تو کیا شہباز شریف ان اداروں کو روک پائیں گے جن کے سر کے اوپر شہباز شریف کی حکومت کھڑی ہے، اور دونوں جو ہیں وہ اس کے ایکولی بینیفیشری ہیں؟ تو یہ اس وقت ایک بڑا سوال ہے، لیکن چیف جسٹس کا جو یہ سٹانس ہے ایٹ لیسٹ جو ہے وہ آئیڈیل تو نہیں ہے، لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کم از کم قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں ان سے کافی بہتر ہے کہ کم از کم انہوں نے ججز کو بلا کر ان کی حوصلہ افزائی تو کی ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو سپریم کورٹ کا قانون ہے، جو ان کا ایک طریقے سے آئین آپ کہہ لیں، وہ تمام اداروں کے اوپر لاگو ہوتا ہے، مطلب یہ کہ فورسز کے جو ادارے ہیں ان کے اوپر بھی لاگو ہوتا ہے کہ وہ اس کی پاسداری کریں، اس کی پابندی کریں، اور اس طریقے سے جو ججز ہیں ان کے اوپر پریشر نہ آئے۔ لیٹ سی، اس کا ایک نتیجہ تو ہمیں دیکھنے کو ملا کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو بہت سا ریلیف لوور جوڈیشری سے بھی اور اسلام آباد ہائی کورٹ سے بھی ملا ہے۔ اس سے لگتا یہ ہے کہ اب اس میٹنگ کے بعد چیزیں جو ہیں وہ کافی بہتر ہوئی ہیں۔ لیٹ سی، دیکھتے ہیں اس کے اوپر آگے کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے۔